میں اب وہ جو شکوک و شبہات اس وین میں بچے جو سوار تھے سر، وہ سوات کالج کا جو سٹاف ہے ان کے بچے سوار تھے۔ ایک چیز یہ بہت بڑے سوال پیدا کر رہی ہے۔ اب قبل از وقت ہم ظاہر کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ پولیس کا یہ کل سے جو موقف وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ڈرائیور کی کوئی ذاتی دشمنی تھی، تو ہم نے کہا جی ہم اسکول کی وین کے اوپر فائرنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر اس کی ذاتی بھی دشمنی آپ فوری طور پہ گرفتار کریں، دہشت گردی اس کو کلیئر کریں۔ اب گورنمنٹ ایک بات کو جو کلیئر نہیں کر سکتی، چونکہ یہ کل سوات میں شاید آپ بھائیوں کے نوٹس میں ہوگا، بہت بڑا احتجاج ہوا، کل شام تک سوات میں ٹھیک ٹھاک مسئلہ بنا رہا، روڈ بلاک ہوئے، لیکن ابھی تک کہ صبح بھی میری بات ہوئی، ابھی تک کوئی انتظامیہ کی طرف سے واضح بات کوئی بھی نہیں، واضح ثبوت کسی بھی چیز کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بنیادی موقف ہے، چاہے کسی نے بھی کی، بچوں کی اسکول کی وین کے اوپر جس نے بھی کی اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس پہ سیاسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی کا بھی ہو، فائرنگ کرنے والا کسی کی بھی سپورٹ ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ بچہ زخمی ہوا، 3 بلٹ اس کے ہاسپٹل میں نکالے گئے، یہ ریکارڈ کی چیزیں آپ کے ظاہر بھائیوں دورے آپ کنفرم کر دیں، تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں کہ کس نے فائرنگ کی۔ ادھر ماحول بنا ہوا ہے دہشت گردی کا، اور ان کی وارداتیں بھی آئے روز ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت ہم واضح نہ گورنمنٹ کہہ سکی نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بھی کی ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین ڈسٹرکٹ ہری پور کی جانب سے یہ جو احتجاجی پروگرام ہے، یہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے کہ کل سوات کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اسکول کی وین کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس میں اس وین کا ڈرائیور جو ہے وہ موقع پہ شہید ہو گیا اور کچھ بچے زخمی ہو گئے، اور بچوں کی حالت بھی بڑی سیریس تھی، اور کل آپریشن کے بعد ان کے بلٹس وغیرہ نکالے گئے۔ تو آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے۔ اگر اسی طریقے سے اسکول جانے والے بچوں پہ اور اسکول سے واپس گھر جانے والے بچوں کی گاڑیوں کے اوپر اسی طریقے سے حملے ہوتے رہے اور ان کے اوپر گولیاں برسائی جاتی رہیں، تو میرے خیال میں تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی متاثر ہوگا۔ لاکھوں بچے اس وقت بھی ہمارے صوبے میں آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اس طرح کی وارداتیں اگر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ مزید بچوں کو اندر خوف و ہراس پیدا ہوگا، والدین کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوگا، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے، اداروں سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ تصور کیا جائے اور دہشت گردی کی دفعات لگا کر اس کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ اسکول وین کے اوپر بچوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر فائرنگ کرے اور اس طریقے سے ان کے اندر خوف و ہراس پیدا کرے۔ اور ابھی بھی بچے، جب آپ اسمبلی میں ہم نے بات کی بچوں کے ساتھ، تو بچوں کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور آپ بحیثیت والدین بھی اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو والدین کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ایک اسکول وین کے اوپر حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے اور یہ بچے زخمی ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ہر والد، ہر والدہ، ہر پیرنٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ اور ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے۔ کچھ بھی ہے، کسی حوالے سے بھی وہ واقعہ ہے، اس کو کوئی بھی رخ دیا جائے، لیکن اسکول وین اور جب اسکول کے بچے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس واقعے کی ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ڈرائیور ہے جس نے اپنی جان قربان کر دی ان بچوں کی حفاظت میں اور ان بچوں کو اسکول پہنچانے میں، اس شہید کے ورثاء کو بھی شہداء پیکج دیا جائے اور اس واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے، اور دہشت گردی کا کیس سمجھتے ہوئے جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے اس کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگا کے کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو سکے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے صحافی بھائیوں کا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری شارٹ کال پہ لبیک کا اور ہمیشہ کی طرح ہمیں کوریج دی۔ کیوں نہ کوریج دیتے، کیونکہ یہ ہم سب کے بچوں کا مسئلہ تھا۔ تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے دو بھائی جو اسکولوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری بہنیں آئی ہیں اسکولوں کو چھوڑ کے،
آج کے اس مظاہرے میں. یہ بچے سوات کے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. یہ سوات کے بچوں پہ فائرنگ نہیں ہوئی، یہ ہمارے بچوں پہ فائرنگ ہوئی. یہی معاملہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے آج اداروں سے اپنے فرض کو چھوڑ کے جہاں پہ ہری پور میں کھڑے ہیں، تو یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے آپ کے تھرو کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ حکمرانوں تک پہنچا دیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے بچوں کی جو زندگیاں ان کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. تو جو حالات چاہ رہے ہیں سوات کے اور باقی جو گلگت میں جو معاملات چاہ رہے ہیں، تو ایک بار پھر دہشت گردی سار اٹھا رہی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے صوبے کو کلیئر کریں جی اس معاملے سے. تو یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کی دشمنی تھی. چاہے دشمنی ہے، لیکن بچوں کی وین پہ جو بھی فائرنگ کرے گا وہ دہشت گردی ہے. وہ دہشت گردی، ہم اس کو دہشت گردی ہی کہیں گے. تو اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہے، چاہے ابھی تک تو پتہ نہیں چلا کسی بات کا کہ نامعلوم افراد ہیں، جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے اس کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، اور جلد سے جلد جو ہمارے صوبے میں بے چینی پھیل گیا اس کا تدارک کیا جائے. تو میں آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بھائیوں کا کہ آپ نے ہماری کال پہ شارٹ ٹائم پہ حاضری دی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. بہت شکریہ.